السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین آپ لوگ؟ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے عداوت ڈرامے میں دیکھا کہ صوبیہ اور ریحان ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی ایسی محبت ایک مثال ہے۔ صوبیہ پریگننٹ ہوتی ہے جب اس کی ساس، جو کہ صوبیہ کی خالہ بھی ہیں، اس کے آنے والے بیبی کے لیے شاور بیبی فنکشن سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہیں، تب اچانک سے صوبیہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ سب فنکشن چھوڑ کر صوبیہ کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ ادھر گھر میں صوبیہ کی بہن اریبہ اور نند ماریہ رو رو دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ تو اسی وقت ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ تم خالہ بن گئی ہو، اللہ نے تمہیں ایک پیاری سی بھانجی دی ہے۔ وہ دونوں یہ بات سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ بٹ کچھ دیر کے بعد جب صوبیہ کی امی اور خالہ روتے ہوئے اکیلے گھر آتی ہیں تو اریبہ اور ماریہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ خیر، اور پوچھتی ہیں سب خیر تو ہے۔ تب اریبہ کی امی بتاتی ہیں کہ صوبیہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، ان کے گھر تو قیامت آ جاتی ہے۔ سب بہت روتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف صوبیہ کا ہسبینڈ ریان، جو کہ اس پر جان نچھاور کرتا تھا، اس کی قبر پر بیٹھ کر بہت روتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہو؟ میں کیسے تمہارے بغیر رہوں گا؟ ہم نے تو ایک ساتھ بہت خواب دیکھے تھے، انہیں پورا کیے بغیر تم چلی گئی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی پاگلوں جیسی حالت ہوئی ہوتی ہے، وہ تو صوبیہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، اسجد کی اماں اور بیوی بہن اپنی پلاننگ ہی کرتی رہتی ہیں کہ کسی طرح عنبر اور اسجد کو الگ کر دیا جائے۔ اسجد کی امی کہتی ہیں کہ میں کسی صورت بھی اسجد اور عنبر کی شادی نہیں کرواؤں گی۔ بیوی، جو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی اماں کے گھر ہی پائی جاتی ہیں، بھائی کی زندگی کے تمام فیصلے وہی کرتی ہیں۔ بیوی بہانے سے بھائی کے روم میں ناشتہ لے کر آتی ہے اور عنبر اور اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی ہے، بٹ پھر بھی اسجد کہتا ہے کہ شادی عنبر سے ہی کروں گا۔ یہ سن کر بیوی کو غصہ آتا ہے کہ 10 سال ہو گئے انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ یہ پھر بھی کہتی ہیں کہ شادی عنبر سے ہی کرنی ہے۔ یہ ہیں اسجد اور عنبر، جو کہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور 10 سال سے ایک دوسرے کے نام بندھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف عنبر کی امی اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ وہ لڑکے کی ماں ہے اور آپ کی بڑی بہن ہے، آپ جائیے وہاں اور آپا سے بات کریں، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ لیکن عنبر کے پاپا کہتے ہیں میں بیٹی کا باپ ہوں، اس لیے جا کر معافی مانگوں، انہوں نے آج ایک باپ کو مجبور پایا ہے، میں اسجد کے آفس جاؤں گا بات کرنے۔ تب عنبر کی امی کہتی ہیں وہاں نہ جائیے گا، اگر آپ وہاں گئے تو آپا برا مان جائیں گی۔ ناظرین، صوبیہ تو وفات پا چکی ہے، بٹ اس کی ننھی جان اس دنیا میں ماں کے پیار سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کی دادی کہتی ہیں کہ ہمیں کسی لیڈی کو ہائر کرنا ہوگا بچی کے لیے، اسے کون پالے گا؟ یہ بات سن کر اریبہ کہتی ہے کہ خالہ میں پالوں گی اپنی بچوں کی نشانی کو۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، چھوٹے بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے، اور ویسے بھی کوئی ماں کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ تب اریبہ کہتی ہے ماسی بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، آپ کی مرضی، جس کو بھی آپ رکھنا چاہیں، بٹ جب تک وہ نہیں آتی میں اور ماریہ اس کا خیال رکھیں گے۔ ریحان، جو کہ صوبیہ کے ہسبینڈ ہیں، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کی بہن اور امی بہت پریشان ہیں۔ اریبہ اور ماریہ بھی ریحان کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ اس گھر کی خوشی چاہی تھی اور ہر کام اکٹھے مل کر کیا تھا۔ وہ ایک دوسری سے کہتی ہیں کہ کسی طرح بھی ہمیں ریحان بھائی کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا۔ اور دوسری طرف اسجد کی اماں اور بیوی باجی پھر شروع ہو گئیں، کیونکہ اسجد اپنے سسرال گیا ہوا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں اسجد کو اصل بات کا پتہ نہ چل جائے کہ ان کے ماموں جلدی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی اکٹھی اسجد کی امی اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ ہماری اس رشتے سے جلد جان چھڑوا دیں، اور بیوی سے کہتی ہیں کہ بھائی کو کال کر کے کہو کہ امی کا BP ہائی ہو گیا ہے تاکہ وہ فوراً آ جائے۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ریحان کی امی صوبیہ کی امی سے بات کریں گی کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیے گا، مجھے اب ریحان کی دوسری شادی کرنی ہوگی۔ تو صوبیہ کی امی بھی یہ سوچتی ہیں کہ ایسی کون سی لڑکی ہوگی جو ریحان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میری نواسی پر بھی ممتا لٹائے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسجد کی امی اپنی بیٹی بیوی کو کہتی ہیں کہ اسجد سے چوری چوری میں تمہاری جیب بھرتی رہتی ہوں، تمہارے چکر میں نے اسجد کو بوڑھا کر لیا ہے،
ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی عزت کی شادی کریں گی بھی یا نہیں، یا پھر اپنا ہی فائدہ دیکھتی رہیں گی۔ اور ریحان کی امی اپنے بیٹے کو منائے گی کہ دوسری شادی کر لو، تمہاری بیٹی نور کو کون سنبھالے گا جب اریبہ اور ماریہ کی شادی ہو جائے گی۔ ریحان کہے گا کوئی بھی میری بیٹی کو صوبیہ جیسا پیار نہیں دے سکتی۔ دیکھتے ہیں کہ ریحان کس سے شادی کرتا ہے، وہ اپنی ماں کی بات مان لے گا یا نہیں، کون ہوگی وہ لڑکی جو ریحان کی دوسری بیوی بنے گی۔ ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔